ہے، بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے۔ اور مجھے فلک کے مقدر پہ رش کیوں آئے، مجھے فلک کے مقدر پہ رش کیوں آئے، میری زمین پہ تیرا در تیرا دیار بھی ہے، میری زمین پر تیرا در تیرا دیار بھی ہے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے یہ دو اشعار پڑھے، ایسا نہیں کہ یہ شعر اچھے نہیں تھے، لیکن یہ شعر ان دونوں سے بہت اچھا ہے، حاصل کلام، اور اسی شعر کے لیے میں نے یہ دو اشعار پڑھے ہیں۔ لیکن آپ کی خاموشی مجھے حیران کر رہی ہے۔ نعرہ میرے ساتھ لگائیے، آپ نے کہنا ہے زندہ باد، پھر میں آپ اس کی توجیہ بتاتا ہوں۔ صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، یہ جو چار یار کا تصور ہے نا، یہ اس طرح اس نعرے کو یوں لگا لیں، ورنہ نعرہ تحقیق حق چار یار کے تصور سے کچھ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خلافت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ خلافت راشدہ کے 30 سال ہوں گے، پھر اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت شروع۔ خلافت راشدہ اگر آپ تاریخ کی کتب پڑھیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نعرہ تحقیق جو ہے، یہ نعرے پر مجھے اس انداز سے، یہ ایک علمی اعتراض ہے، علماء تشریف فرما ہے، اگر اس کی وضاحت فرما دیں کہ میری جو ہے وہ وضاحت ہونی ہے یہ اس بات کی۔ خلافت راشدہ 30 سال پر محیط اور 30 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پانچوں خلافتیں 30 سال کے اندر اندر تھیں، تو حضرت امام حسن تک بھی خلافت راشدہ ہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ تو اگر آپ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہیں، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، تو اس طرح نعرہ لگا لیا کریں جس طرح میں نے لگایا کہ صدیق کی صداقت زندہ باد، عمر کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، اور علی کی شجاعت زندہ باد۔ تو یہ اس کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ محبت سے ایک مرتبہ یہ چونکہ بات آ گئی تو میں نے کہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے۔ اور جو شعر پیش کرنا چاہتا تھا کہ میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے۔ اور وہ غم گسار ہے کون؟ سارے جہانوں کا والی، سارے جہانوں کا آقا، اللہ رب العزت نے جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہم رحمت للعالمین کہہ دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، رحمت کا تصور بہت بلند ہے۔ انسان کی زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن آتا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جوانی شباب کو پہنچتی ہے، بڑھاپا۔ اب اگر روٹین ایوریج دیکھا جائے تو عمر اسی طرح سے ہے کہ پھر بڑھاپا، اور پھر انسان موت کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی تعلقات، خوش نصیبی کے تعلقات وہ جن کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، جس طرح آج ملک برادران نے اور حاجی رفیق صاحب کے صاحبزادگان نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ محبت ہے تو کیا ہے، یہ سارے تعلقات محبت کی وجہ سے، باپ کی شفقت ہے، ماں کی مامتا ہے، دوست کی دوستی جانثاری ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے۔ یہ سارے تعلقات ایسے ہیں کہ انسان کو بے انتہا محبتیں ملتی ہیں، لیکن ان تمام محبتوں کے باوجود ایک لمحہ ایسا آتا ہے
کہ جب انسان موت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، انسان اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی کتنا ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، قبر میں ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو قبر میں ساتھ جاتے دیکھا ہے؟ باپ اتنی شفقت کرتا ہے کہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اولاد کے لیے رزق کمانے کے لیے ایک کر دیتا ہے، لیکن وہ باپ بھی اپنے بچے کے مر جانے پر قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ ماں جیسی محبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت مثال دیتا ہے ماں کی محبت، جب اپنی محبت سمجھاتا ہے تو ماں کی محبت کی مثال دیتا ہے کہ ماں کی محبت دیکھو، جتنی ماں اپنے بندے سے محبت کرتی ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ماں کی محبت کی مثال دے کر رب اپنی محبت سمجھاتا ہے۔ ماں کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ اگر رات بچہ کسی بھی عمر میں ہو، جن کی مائیں حیات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بچہ جوان ہو جائے، 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ ہم رات بھر محفلوں میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں تو گھر سے کوئی اور دروازہ نہیں کھولتا بلکہ ماں دروازہ کھولتی ہے۔ رات کو 3 بجے بھی گھر پہنچوں تو ماں دروازہ کھولتی ہے کہ وہ انتظار میں رہتی ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے دعائیں دیتی رہتی ہے اور انسان کی کامیابی کا سفر رواں دواں رہتا ہے۔ اتنی محبت کرنے والی ماں بھی بچہ مر جائے تو قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہے۔ باپ قبر میں ساتھ نہیں جاتا، ماں قبر میں ساتھ نہیں جاتی۔ عورت کو کہا گیا تیرا شوہر تیرا مجازی خدا ہے، اگر کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اس کا فرمان اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ شوہر کا ہونے کے باوجود اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اسلام نے نہیں دیا ہے۔ یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ستی ہو جانا یا فلاں ہو جانا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ شوہر قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ بیٹا ماں سے کتنی محبت کرتا ہو، باپ سے کتنی محبت کرتا ہو، قبر میں ساتھ نہیں جاتا ہے۔ گویا ثابت ہوا کہ باپ، کوئی شخص مر جائے اس کا باپ قبر میں ساتھ نہیں جاتا، ماں ساتھ نہیں جاتی، بہن بھائی ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ کوئی دوست رشتہ دار، ایسا دوست کہ جو کہتا تھا کہ دوست جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو ساتھ مریں گے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ سارے رشتہ دار بلکہ یہ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں، کوئی نہ بھی کہے تو لگتا ایسے ہے کہ مر جائے تو کتنے دن رکھیں گے؟ 1 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن، اگر اس سے زیادہ رکھنا ہو تو سرد خانے میں رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ کیا ہوگا کہ لے جاؤ، اب اس میں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، اسے دفنا دو۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ اس کو لے جاؤ، اب قبر میں منو مٹی تلے اس کو دباؤ، ورنہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، بو آنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی ساتھ نہیں جاتا اس اندھیری قبر میں، جہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا، باپ ساتھ نہیں جاتا ہے، ماں ساتھ نہیں جاتی ہے، دوست ساتھ نہیں جاتا، بہن بھائی ساتھ نہیں جاتا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس اندھیری قبر میں جہاں کوئی رشتہ ساتھ نہیں دیتا ہے، اس اندھیری قبر میں بھی محمد مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس قبر میں، اندھیری قبر میں بھی اجالے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کملی کا سایہ کر کے فرماتے ہیں، امتی گھبراتا کیوں ہے، تیرے اسیاں چھپا لوں گا، اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت اس انداز میں کروں گا کہ قیامت کے دن اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کرا دوں گا۔